خالق نے اپنی ذات کو مخفی رکھا ہے اور صفات کو آشکار فرمایا ہے۔ ذات سے محبت ہو تو صفات کا احترام لازم ہے۔ مقربین حق ہمیشہ انسانوں کی خدمت کرتے رہے، انہیں صداقت کی راہ دکھاتے رہے، ان کی مشکلات کو آسان فرماتے رہے اور ان کے ظاہر و باطن کی خدمت کرتے رہے۔ خدمت مخلوق کی اور تقرب خالق کا، یہ راز ہر مقرب پر عیا ہوا۔ عبادت بھی تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اگر عبادت ہی تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض نہ عائد کیے جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا ادب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والا یعنی لوگوں سے صداقت کی بات کہنے والا مقرب ہے۔ انسانوں پر ظلم نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ غصہ نہ کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ زمین پر اترا کر نہ چلنے والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ وہ انسان جس کا دل محبت سے سرشار ہے اللہ کے قریب ہے۔ اللہ سے محبت ہی انسانوں سے محبت ہے۔ اللہ کے مقرب کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے مقرب دنیا کے عبرت گدھے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے حسن سلوک ہی راہ حق ہے۔ اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسانوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یتیم کی خدمت کسی انسان کی خدمت ہے، غریب کی مدد کسی انسان کی مدد ہے، بیمار پرسی کسی انسان کے لیے ہے۔ ماں باپ انسان ہیں۔ اللہ کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت سے مشروط ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور وحی کی تعلیمات انسان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا علم ہے۔ گویا کہ انسان انسانوں کے قریب ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک اندھا آدمی اگر توجہ سے محروم ہو جائے تو آسمانوں سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اندھے کی طرف توجہ نہ کر کے اللہ کو بہت خوش تو نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، انسانوں کی دنیا میں۔ اگر اپنے پاس ہی رکھنا ہوتا تو اللہ اپنے پاس ہی رہنے دیتا۔ اس دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس دنیا کی رونقوں میں رہ کر اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا تقرب تلاش کیا جائے۔ اللہ کی تلاش انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے، اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر طے کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کے لیے صرف یاد حق ہی سب کچھ ہوتی تو مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات غار ہرا سے باہر نہ آتی۔